الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ اس کو سادہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ دوستانی گرامی قدر، اللہ پاک اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اور آپ جب بچے ہوتے ہیں تو ماں بلاتی ہے، اور آپ کا بولنا ماں کے لیے بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ پیار سے وہ آپ کے چہرے کو تکتی ہے، آپ کی بولی سنتی ہے۔ آپ کے لفظ صحیح ادا بھی نہیں ہوتے، پھر بھی ماں کہتی ہے میرے محبوب بول تو صحیح، میرے لاڈلے میرے چہتے بول تو صحیح، میرے سونے پیارے بیٹے بول تو صحیح، اپنے لب کھول تو صحیح۔ آپ کی بھدی بولی بھی اسے بھاتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ آپ کی بولیاں سن کے راضی کرتی ہے، وہ آپ کے لفظوں پر اپنی جان نچھاور کرتی ہے۔ آپ کے لفظ صحیح ادا بھی نہیں ہو رہے، توتلا پن بھی ہوتا ہے، پھر بھی ماں آپ کے لفظ پر مر مٹتی ہے۔ دوستانی گرامی قدر، آپ کو ماں بلاتی ہے تو ماں کے بلانے کے انداز میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ہر لفظ کو وہ اپنے دل میں جگہ دیتی ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر، میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بولی ماں نے نہیں سنی، اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے۔ ہمیں ماں کہتی ہے کہ بیٹے بول، اسے رب کہتا ہے محبوب لب کھول۔ میرے محبوب تو بول تو صحیح۔ جب محبوب بولے تو محبوب کی بولی کو اللہ ارشاد فرمائے محبوب جب تو بولتا ہے تو تیری بولی میں کوئی اور نہیں، تیرا رب بولتا ہے، تیری زبان پر تیرا رب بولتا ہے۔ دوستانی گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں محبوب فرما دیجئے، ذرا لب تو کھولیے اور فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو دوستانی گرامی قدر، میرا اور آپ کا تبلیغ کرنا ایک طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پاک کی وادی میں تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگ تکلیفیں دیا کرتے، کانٹے راستوں میں بکھیرتے۔ آج تو میں آیا، آپ نے پھول نچھاور کیے، پیار سے بٹھایا، اور بڑے عزت و احترام کی کرسی پر آپ نے مجھے بٹھا دیا۔ دوستانی گرامی قدر، کو وقت کیسا ہوگا جب میرے نبی تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگ راستوں میں کانٹے بکھیرا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، اوجھری اٹھا کے حضور تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ طائف کی وادی کو یاد ہے، ان تکالیف میں پھر بھی وہ سمجھتے تھے اگر یہ چاہتا تھا ہم تنگیاں دیتے ہیں یہ پھر بھی ہمارے پہ احسان نہیں چھوڑتا، ہم راستہ کاٹتے ہیں یہ ہمارے راستوں کو صاف کرتا ہے، ہم تکلیفیں دیتے ہیں یہ ہمیں راہ دیتا ہے۔ آخر مقصد کیا ہے؟ دوستانی گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیف میں میرے اللہ کے اس دین کو پہنچایا۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، آپ اپنے سرتاج سے اپنے آقا سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عود سے بھی
کوئی سخت ترین دن گزرا ہے، وہ اتنا سخت تھا جس میں 70 سے زیادہ صحابہ میرے نبی کے ساتھی صحابی قربان ہوئے اللہ کی راہ میں، انہوں نے قربانیاں دی۔ اتنی تکلیف دے عمل تھا جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کلیجہ چھلنی کیا گیا۔ دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں کوئی ہے میرے چچا کی بات سنائے مجھے، اتنی تکلیف دے وہ دن تھا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے آقا کیا اوت سے بھی کوئی سخت دن ہے؟ کہا ہاں عائشہ، اوت سے بھی بڑا سخت دن ہے۔ کہا وہ کون سا دن ہے؟ کہا جب میں طائف کی وادی میں گیا تھا تو میں نے تبلیغ کی بات کی، توحید کی بات کی، میں نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام سنایا تو لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ وہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین دن تھا۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں دعوت توحید دی تو انہوں نے نہ سنی، اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ تسلیم کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آپ کو بات سنائی، آپ نے نہ مانی، لیکن اس کو نہ پھیلائیے گا، نہ بتائیے گا، جھگڑے کا سبب نہ بنائیے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں چھپائیں، ہم کیوں چھپائیں؟ انہوں نے بات کو بتا دیا اور عباش لڑکوں کو کہا کہ محمد پر پتھر برساؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پتھر مارتے حضور کے پاؤں پر، حضور ایک پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، حضور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عباش لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا جائے، کھڑا کیا جائے، جب کھڑا کر کے پھر کہا اب پاؤں پہ پتھر مارنا۔ یہ المیہ تھا اس دن کا۔ دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں طائف کا دن میرے لیے سخت ترین تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ان پر مہربانی کی۔ حضور فرماتے ہیں جب تیری قوم نے مجھ پر پتھر برسائے اس سے سخت ترین دن میری زندگی کا نہیں۔ دوستان گرامی قدر، پھر ان کے دل میں خیال آیا آخر کے چاہتا کیا ہے، ہم پتھر مارتے ہیں یہ پھر بھی ہمارے اوپر احسانات کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنے لب کھول کے کہے، تو بول کے کہے محبوب، تو بولتا ہوا اپنے رب کو کتنا حسین لگتا ہے، تو بول، تیری بولی رب کی بولی ہے محبوب، لب تیرے کھلتے ہیں، بولتا تیرا رب ہے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ اس میں ایک نکتہ بھی ہے، کل کیوں کہا؟ اس لیے بھی کہا کہ لوگوں میں جب بھی بولتا ہوں مصطفیٰ کی زبان سے بولتا ہوں، میں اپنے محبوب کی زبان سے بولتا ہوں، میرے محبوب کے لب کھلتے ہیں۔ اب میں کسی بچے کو کہوں کہ یہ کہہ دے، کوئی بات بھی میں کہوں بیٹے کھڑے ہو کہ یہ بات ان لوگوں سے کر دے، اب وہ بچہ کوئی بات میرے کہنے پہ جو میں کہلوا رہا ہوں، اب میری بات ہے کہہ وہ رہا ہے تو اب اس کی بات نہ رہی، بات تو میری ہو گئی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے لوگوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں میں تو اپنے مصطفیٰ کی زبان سے بولتا ہوں، جب بھی چاہوں کہ میری بولی لوگ سنیں تو زبان کوئی اور نہیں لیتا، میں مصطفیٰ کی زبان لیتا ہوں، زبان نے مصطفیٰ سے بولتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، ایک اور پیغام دیتا جاؤں یہاں پہ نکتہ کمال یہ تھا، اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اللہ ہو کے زبان مصطفیٰ کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا، جب بھی کلام کرنا چاہوں زبان مصطفیٰ سے کرتا ہوں، اور تم بندے ہو کے واسطہ رسول کے بغیر مجھ سے کلام کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارے اور اپنے درمیان وسیلہ مصطفیٰ کو بنا دیا۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا اسالکم، ان کو کہہ دیں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں آپ پر احسانات کرتا رہا، آپ مجھے تکلیفیں دیتے رہے، اس کے باوجود بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر اجر دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، تو میرے حسن حسین سے پیار کرو، میری اہل بیت سے، میری قرابت سے پیار کرو۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا اسالکم، کہ محبوب کہہ دے لا اسالکم، محبوب تو کہہ دے لا اسالکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ دوستان گرامی قدر، آج کتنی تبلیغیں آسان ہیں، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ سے باہر نکلتے ہیں، آج تو پیر صاحب کے لیے فرش رہا لوگ ہوتے ہیں اور لوگ استقبال کرتے ہیں، پیار سے بلاتے ہیں اور بڑی عزتوں کو کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دوستان گرامی قدر جب اپنے رب کا پیغام پہنچایا، کتنی تکلیفیں سہی، لیکن کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ سے باہر نکلتے ہیں تو شیخین ملتے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باہر نکلتے ہیں تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے عرض کرتے ہیں، آقا ہم بھوکے تھے تو ہم نے کہا حضور سے ملتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جب بھوک لگتی تھی تو حضور کے در پہ آ جاتے تھے، حضور کے چہرے کو تکتے تھے، بھوک مٹ جاتی تھی، یہ اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ دوستان گرامی قدر یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ ہر محب کو یہی بات بھلی لگتی ہے کہ بھوک بھی ستائے، کوئی بھی تکلیف ہو تو چہرہ محبوب دیکھ کے وہ اپنی تکلیف میں ہٹایا کرتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کی آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر حضور فرماتے ہیں کہ اگر غلاموں کا حال ایسا ہے تو آقا نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا، میرا بھی مولا ایسے ہے۔ تو چل پڑے، راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری ملے، وہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کیجئے۔ میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے ہیں، وہ بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آگے بکری کے بچے سے پہلے کچھ بندہ لوازمات جب مہمان گھر آئے تو پہلے کچھ چیز پیش کی جاتی ہے تو آپ کھجور کا خوشہ پیش کرتے ہیں، یہ تناول فرمائیے، اتنے میں سالن بھی تیار ہو جائے گا۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سالن پیش کیا گیا اور روٹیاں پیش کی گئی تو حضور نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کے چند روٹیاں اوپر رکھی، کہا جاؤ میری فاطمہ کے ہاں بھی دے آؤ، میری فاطمہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ گھر کا ماحول یہ تھا۔ تو دوستان گرامی قدر آج میں اور آپ اپنا ماحول تو دیکھیں، آج ذکر سجانا ہو تو نہ جانے کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں اور کتنے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، گاڑیاں تو پٹرول پہ چلتی ہیں، گاڑیوں کا خرچ تو محفلوں سے پورا کرنا ہے، کیا کریں میزبانوں سے مانگنا پڑتا ہے۔ دوستان گرامی قدر آؤ دین سیکھنا ہے تو کربلا کی وادی سے سیکھیں۔ حسین اپنے بچے کو قربان کر کے کون سی قیمت مانگ رہا تھا، اور دوستان گرامی قدر کہیں جوانی لٹ رہی تھی تو کہیں معصومیت کی قربانی دی جا رہی تھی، کہیں عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے تو کہیں قاسم کی لاش پڑی تھی، اور ایک ایک پیغام دیا جا رہا تھا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا حق ادا نہ۔ تو دوستان گرامی قدر یہ پیغام تھا توحید کا۔ دوستان گرامی قدر آج محل دیکھیں، آج نعت خان سے ٹائم مانگے تو وہ کہتا ہے کتنے پیسے دیں گے۔ آج دولت کی ریل پیل ہو چکی ہے، آج لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ دولت سب کچھ ہے۔ نانا دوستان گرامی قدر سارا جان ایک طرف ہو، میرے آقا کی غلامی ایک طرف ہے۔ کاش کہ یہ سچی غلامی مل جاتی۔ حضرت مولانا شاہ محمد خان بریلوی، آپ مدرسے کو کوئی چندہ چاہیے تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت نان پارا آپ کا بڑا متقد ہے، آپ اس کے حق میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، کوئی شاعرانہ انداز میں کوئی قصیدہ لکھ دیں تو اس سے وہ خوش ہوگا، انعام دے گا اور مدرسے کا خرچہ چل جائے گا۔ تو حضرت لکھ دیں، آپ نے ناپسند فرمایا، نہ لکھا۔ پھر اصرار کرنے پر دوبارہ اصرار کیا کہ حضرت لکھ دیں، بچوں کے لیے اخراجات چاہیے اور مدرسے کے ماحول کے لیے کوئی پیسے چاہیے، آپ اس کی ذات پر کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ تو اصرار پر آپ نے قصیدہ لکھ دیا۔ دوستان گرامی قدر آپ قصیدہ میں کہتے ہیں، طویل قصیدہ تھا لیکن ساری تعریف میرے مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینڈ پہ کہتے ہیں، لبے لبا بتا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، اس کا نام نان پارا تھا، لفظ کو پہلے اور بعد میں کیا تو دوستان گرامی قدر اس کا مطلب بنا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں، میں تو کریم کا گدا ہوں، میں اس کریم کا گدا ہوں، میرا کوئی روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر یہ سمجھا کہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ یہ تھا، سب کچھ لٹ جائے محبت اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
दामन से ना छूटे। आज मुआशरे में अजीब सी अफरा-तफरी का माहौल है। आज लोग पैसों की गर्ज है। आज हर एक को यही गर्ज है, यार महफिल में नात पढ़ूंगा तो बड़े पैसे होंगे। नाना दोस्ताने ग्रामी कदर, आओ करबला से दीन सीखे, जहाँ अकबर की जवानी लुटा के भी कोई कीमत नहीं मांगी जा रही। जिनको बचपन में ही अल्लाह पाक सैयद शुबाब अहल जन्नत का दर्जा अता करे, उनको और क्या चाहिए। हजरत इमाम करबला इरशाद फरमाते हैं, मुझे जन्नत नहीं सजदा अजीज है। कहा इसकी वजह क्या है? कहा इसलिए कि जन्नत मेरी मर्जी है और सजदा रब की मर्जी है। हुसैन को अपनी नहीं, अपने रब की मर्जी है। तो दोस्तान ग्रामी कदर, जब ये हालात देखे लोगों ने तो कहा ये आखिर चाहते क्या हैं? तो अल्लाह ने कहा महबूब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर हाँ कुछ देना चाहते हो तो मेरे हसन हुसैन से प्यार करो, मेरे अली से प्यार करो, इनसे प्यार करो। दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत ताजदार रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वाजबत अलैना मवद्दतकुम, हुजूर किन की मोहब्बत किन की मोहब्बत हम पर वाजिब है, किन की मोहब्बत हम पर वाजिब है। मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसन हुसैन अली फातिमा व अबनाहुमा, अली फातिमा और उनके बच्चों की मोहब्बत तुम पर वाजिब है, तुम पर वाजिब है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बस बड़ी अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद बंदे को गुमराही में ले जाती है। मैं नहीं चाहता आपका ध्यान भी इस तरफ बटे और मेरा भी ध्यान इस तरफ बटे। मैं भी एक इंसान हूं, पैसे को देख के दिल मचल जाएगा कि बड़े पैसे हो रहे हैं, और तकरीर को लंबा कर दूं और अपने फलसफे को भूल जाऊं जिससे लोग राजी होते हैं, लोगों के मिजाज के मुताबिक दीन नहीं। दोस्ताने ग्रामी कदर, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, उदखुलू फिस सिल्मी काफ़ा, अपनी मर्जी का दीन न बनाओ बल्कि दीन में तुम दाखिल हो जाओ। अपना मिजाज दीन ना बनाओ, जो मिजाज तुम्हारा वो दीन बना लो। ये मिजाज करबला वालों ने नहीं दिया, वो तो मिजाज ये दे रहे हैं कि सब कुछ भी लुट जाए तो नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। तो वो ये पैगाम दे रहे हैं दोस्तानी ग्रामी कदर, मिजाज के मुताबिक दीन ना बनाओ बल्कि दीन पर मिजाज को कुर्बान कर दो। काश कि ऐसा मुमकिन होता। दोस्तान ग्रामी कदर, जब आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ने अपने महबूब को कहा, महबूब ये फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ अगर अजर देना चाहते हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। तो ये भी एक सिला की पोजीशन बनती है, हालत बनती है कि शायद इससे भी सिला की तरफ तवज्जो बन जाती है बंदे की कि सिला मांगा जा रहा है कि मेरी कराबत से मोहब्बत करो। तो दोस्ताने ग्रामी कदर जवाब आता नहीं, ये मोहब्बत भी कराबत की अपने लिए नहीं मांगी जा रही, ये भी तुम्हारे लिए मांगी जा रही है, तुम्हारी बचत के लिए, तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी गुमराही से बचने के लिए। इसलिए तो आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी मेरी अहल बैत इतरती, मेरी अहले बैत और मेरी इतरत मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। इन दोनों को पकड़े रखना, तामे रखना, तो लन तदिल्लु, कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, किसी ने कुरान को पकड़ लिया और अहले बैत को छोड़ दिया, और किसी ने अहले बैत को छोड़ दिया और कुरान को पकड़ लिया, और किसी ने कुरान को पकड़ लिया और अहले बैत को छोड़ दिया। दोस्तानी ग्रामी कदर, अल्लाह के नबी दो चीजें छोड़े जा रहे हैं कि इन दोनों को पकड़े रखोगे तो लन तदिल्लो, कभी गुमराह नहीं होगे। तो एक कुरान है वो, और दूसरी अहले बैत। एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होती है और एक उसका प्रैक्टिकल है। कुरान थ्योरी है तो अहले बैत प्रैक्टिकल है। अगर कुरान का प्रैक्टिकल देखना है तो अहले बैत को देखो। तो दोस्तानी ग्रामी कदर फिर खुद बखुद ही समझ आ जाती है। दोनों को जोड़े रखना, जुदा ना करना। तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान जाऊं। दोस्तानी ग्रामी कदर, हमारे नसीब में ये दोनों ही आ गए। हम कुरान को भी थामने वाले हैं और अहले बैत को भी थामने वाले हैं, हम अहले बैत को भी थामने वाले हैं। और दोस्तानी ग्रामी कदर, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दस इरशाद फरमाती है,
آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب سے محبت کرو کیونکہ وہ تجھے غذا دیتا ہے، انعام کرتا ہے، تمہارا رحمت نازل کرتا ہے، اس سے پیار کرو کہ وہ تمہارے اوپر انعامات کی بارش کرتا ہے، اور مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور میرے حسن حسین سے پیار کرو، میری آل سے پیار کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر آج ہمارے دلوں میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو ہمارا دین کامل نہیں۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آؤ دوستان گرامی قدر آج ہمارے ماحول کیسے بن چکے ہیں؟ آج ہم نے دنیا کو اپنا ماحول چن لیا، آج دنیا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے۔ حسین کربلا میں قربانی دے کے یہ بتا گئے لوگوں اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو کوئی اور در نہ اپناؤ، بس در مصطفیٰ کے آقا بھیک مانگو، اسی در پہ جھک جاؤ اور سارا کچھ لٹا دو تو اللہ پاک تجھے نیزے کی نوک پر بھی زندگیاں عطا کرے گا، اللہ زندگیاں عطا کرے گا۔ آؤ دوستان گرامی قدر میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں پر اپنی اولاد کی پرورش کرو۔ کتنی چیزوں پر؟ تین چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ ایک حبہ رسولکم، انہیں رسول کی محبت دو، انہیں رسول کی محبت دو، میری محبت دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہو وہ دل کبھی بھی بے ایمان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایمان سے سرفراز ہوتا ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان میں دوسری بات ہے، آقا فرماتے ہیں حبہ اولاد رسول کو، کہ میری اولاد کی محبت ہو، میری اولاد کی محبت ہو۔ دوستان گرامی قدر تیسری بات تعلیم القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ آج یہ ساری چیزیں ہم سے دور نظر آتی ہیں، ہمارے دل میں دعوے تو ہم اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابھی ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ یار آپ کتنی محبت کرتے ہیں تو ہر ایک ہاتھ اٹھ جائے گا، وہ کہے گا میں تو جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن دوستان گرامی قدر اگر ہم اپنے گھروں کا احاطہ کریں اور دیکھیں اپنے دل کے اس محل میں اور اپنے دل کے گھر میں دیکھیں تو ہمارے دل میں کے اندر غلاظتیں بھری پڑی ہے اور نافرمانیوں سے ہمارا دل لبریز ہے۔ دوستان گرامی قدر آج کاروباری سے پوچھے یار جھوٹ کیوں بولتے، کام مجبوری ہے، جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ نہ بولوں تو آفیسر راضی نہیں ہوتے، جھوٹ نہ بولوں تو آج لوگ راضی نہیں ہوتے، رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ نانا دوستان گرامی قدر رشتے جھوٹ پر نہیں قائم ہوتے، رشتے تو سچائیوں پر قائم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو، کیا کمال تھا ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیہ، وہ سچے نبی تھے۔ تو دوستان گرامی قدر آپ کا رب مشورہ دے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دوستان گرامی قدر آج ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتے، حسین بتا گئے سب کچھ بھی لٹ جائے تو سچائی کا دامن نہیں چھوڑے۔ آؤ دوستان گرامی قدر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش کہ ہم قرآن کی تعلیم سیکھتے۔ حضور فرماتے ہیں 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس سچائی ہو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ آج مان سے کہیے ہماری دل کی دنیا میں جھوٹ بھر چکا ہے، آج کاروبار جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، ماں کو جھوٹ بولا جاتا ہے، بیل کے ساتھ فریب کیا جاتا ہے، جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس سچ ہو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ آج پریشانی ہر بندہ کہتا ہے بڑا پریشان ہوں، کیا کروں، پریشانی ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ حضور فرماتے ہیں 4 چیزیں اپنا لو، پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ اور دوسری بات حضور تاجدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو امین ہو، امانت داری جس کے پاس ہو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔
जो अमीन हो। दोस्तान ग्रामी के अंदर खुद इसकी प्रैक्टिस करके दिखाई कि जब हिजरत की रात हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह तआला वजह करीम को अपने बिस्तर पर लिटाया और कहा, अली कल अमानतें वापस करके मेरे पास आ जाना, मेरे पास अमानतें वापस करके आना। तो दोस्तान ग्रामी के अंदर मेरी और आपकी कोई लड़ाई हो जाए किसी बंदे से भी और उसकी अमानतें या कोई चीज़ भी मेरे पास हो, मैं कहूँ अब लेके दिखा, अब ये अमानत जो तूने मुझे दी थी, ये जो चीज़ तूने ली थी मुझे दी थी, अब लेके दिखा, वो सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे ना दूं। दोस्तान ग्रामी के अंदर जो कत्ल का इरादा रखते थे और आका के बिस्तर पर हमला आवर हो, हजूर नबी मुतशम्मिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अमानतें भी उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये अमानतदारी का सबूत दे रहे हैं, प्रैक्टिस दिखा रहे हैं कि उम्मत को ताकि पता चल जाए कोई कत्ल करने भी आए तो जो नबी का मानने वाला वो कभी भी खाइन नहीं होता, वो हमेशा ईमानदार रहता है। तो ईमान से कहिए, आज हम हर मामले में खयानत कर चुके हैं। मैं बड़ी जगहों पे ये अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ हाथ जोड़ के, दोस्तान ग्रामी कदर हम इतने खाइन हो चुके हैं कि हमें बाप की विरासत से जो हिस्सा मिलता है और उसमें बेटी का भी हक है, लेकिन बहन को नहीं दिया जाता, भाई उसको हड़प कर जाते हैं। और बड़े लोग बड़े दावे करते हैं, यार हम तो हजूर के मिलाद मनाने वाले हैं, हम तो बड़े हजूर के आशिक हैं, हजूर के चाहने वाले हैं, हजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन दोस्तान ग्रामी कदर इनसे पूछा जाए क्या तूने बहन को भी हक दिया है, तो नजरें झुकती नजर आती हैं, सर शर्मिंदा नजर आता है, सर शर्म से झुक जाता है, आवाज आती है नहीं बहन को हक नहीं दिया। ये आज के माहौल में रिवाज है कि बहन को हक नहीं देना। दोस्तान ग्रामी कदर आपके रिवाज पर दीन नहीं चलता, दीन हर चीज दीन पर कुर्बान करना असल में दीन का हक है। तो आज ये कहते हैं कि क्या करें, ये रिवाज है, बहन मांग भी ले तो लोग उसे और नाज़ेबा लफ्जों से नवाजते हैं, ये बहन नहीं बनी, ये तो एक डैन बन गई है। तो दोस्तान ग्रामी कदर आज मैं और आप किस धाने पे खड़े हैं, बहन के साथ भी ख्यानत हो रही है और भाई के साथ रवैये कैसे है ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। आज अमानतदारी किस धाने पे खड़ी है ये आप बेहतर जानते हैं। दोस्तान ग्रामी कदर हजरत फरमाते हैं जो बंदा अमीन हो वो कभी भी परेशान नहीं रहता। आओ ये इरादा करते हैं कि हम अमानतदार बनेंगे, आज के बाद बहन को हक देना है, आज के बाद बहन को हक देने का इरादा कर लें, आज से देने का इरादा करें और देने पर आ जाएं। दोस्तान ग्रामी कदर अपना रिज़्क और कैलकुलेशन कर लें कि मेरी बहन का ये हक है, मैंने दिया, इससे मेरी जायदाद में इतनी कमी वाक़या हुई, इंशाअल्लाह मेरा इरादा है अगले साल तक इससे दुगनी अल्लाह आपको देगा, अल्लाह आपको देगा। तो आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीसरा बंदा वो जो हलाल रिज़्क, जिसका रिज़्क पाक हो, जो पाक रिज़्क कमाता हो, जो पाक रिज़्क खाता हो, वो कभी भी परेशान नहीं होता। आज के दोस्तान ग्रामी कदर जा बजा मुख्तलिफ अंदाज से रिज़्क को हराम किया जा रहा है। आप झूठ बोल के भी रिज़्क को हराम कर रहे हैं। आप एक रेडी पे जाएं तो वो गंदा माल छुपा के रखता है और जब तोलने की बारी आए तो वो सबसे पहले डाल देता है ताकि ग्राहक को नजर ही नहीं आए। अगर उसने इस नियत से डाला कि ये गंदा माल है और ना बिकने वाला माल है तो इसलिए पहले डाल दूं और ऊपर माल डाल दूं, तो इसने सारा दिन मेहनत की, धूप में खड़ा रहा और सारा दिन इसने आवाज़ें कसी, लेकिन अपनी रिज़्क को हराम करके घर लौट गया, रिज़्क को हराम करके घर लौट गया। आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैसरा के साथ गए तो आपने अपनी पूरे माल की ग्रेडेशन की और अलग अलग किया, अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा, ABCDEFG माल किया और माल की इस तरह तकसीम और फहरिस्त बनाई। अच्छा माल का अलग रेट, उससे कम का अलग रेट, अलग अलग माल किया। तो मैसरा कहता मेरे दिल में ख्याल आ रहा था इस दफा बचत नहीं आने वाली, बचत नहीं आने वाली। जब मैसरा वापस लौटा तो हजरत खदीजा कुबरा से कहता है मेरे दिल में तो डर था कि इस दफा नफा नहीं आएगा, लेकिन मोहम्मद के हाथों में इतनी बरकत थी कि इस जैसा नफा कभी आया ही नहीं। तो दोस्तान ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बता गए लोगों बेईमानियों में बरकत नहीं, बरकत पाना चाहते हो तो रिज़्क को हलाल करो, पाक करो। आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साथी थे हजरत अबू दरदा, ये मारूफ साहबी है, ये सुबह की नमाज पढ़ते तो भाग उठते हैं। एक दिन हजूर ने रोक लिया
کہ ابو دردہ تجھے بڑی جلدی ہوتی، ہر ایک بیٹھا ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں حضور ایک مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا حضور بس اتنی مجبوری ہے کہ میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت ہے اور اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے، حضور بھاگ کے اس لیے جاتا ہوں، صبح صبح جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کی سرزمین کو چومتی ہے تو اس درخت کو بھی ہلاتی ہیں، تو میں بھاگ کے جاتا ہوں، وہ کھجوریں گرا دیتا ہے، بھاگ کے اس لیے جاتا ہوں کہ کھجور اٹھا کے بچے منہ میں نہ ڈالیں اور حرام رزق ان کے پیٹ میں نہ چلا جائے، جاتا ہوں اٹھا کے پڑوس میں پھینک آتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، ہمارے اسلاف کا عقیدہ تو یہ تھا، وہ تو پڑوس کی گری ہوئی کھجوریں بھی نہیں کھایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ آج تو دوستان گرامی قدر آج ہم ویسے ہی کھا جاتے ہیں، لوگوں کا رزق ہڑپ کر دیتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں کہ ہم نے تمہارا رزق کھایا۔ آج غریب کے حق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجلس کرا کے محفل سجا کے نعتیں پڑھوا کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں۔ اس سے عشق نہیں، دوستان گرامی قدر، عشق تو یہ ہے کہ اکبر کی جوانی بھی لوٹا کے عشق کیا جائے، اصغر کی معصومیت قربان کر کے بھی عشق سمجھا جائے، بتایا جائے کہ عشق کیا ہے۔ عشق عشق پیا سب جگ کہتا، جانے عشق نو کوئی، آل عشق نارم رمز عشق دی، جس جسم سے وارد ہوئی باسل کو نال سجن دے، جڑی انتا موتو ہوئی سر دے وے جڑا یار مشائی، وہ عشق سواگڑ سوئی۔ تو دوستان گرامی قدر، وہی عشق سے سواگت بنتا ہے جو عشق پر اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ایک طرف رانائیاں تھی، موج مستیاں تھی اور نوکر چاکر تھے، لذتیں تھی، لطافتیں تھی، نرم بستر تھا، تخت تھا، تخت نشینیاں تھی اور غلامیوں کا ڈھیر تھا اور سپہ سالار موجود تھے، غلام موجود تھے اور اسلحے کے بھی ڈھیر تھے، اور ایک طرف حسین تھا اور سید زادیوں کا ساتھ تھا، بچوں کا ساتھ تھا، اور حسین نیزے پر تھا اور وہ تخت پر تھا، وہ تخت پر بیٹھا بھی مردہ ہو گیا، وہ نیزے پر چڑھ کے بھی زندہ ہو۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہ فرماتے ہیں، جس کا رزق پاک ہو۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے، آقا دل چاہتا ہے دعا مانگو تو رد کوئی نہ ہو، دعا مقبول ہو، قبول ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سعد ایک کام کر لے۔ کہا آقا کیا کروں؟ کہا ایک کام کر لے۔ حضور کون سا کام؟ حضور فرماتے ہیں اپنے رزق کو پاک کر لے، تیرا رزق پاک ہوگا تو اپنے رب سے مانگے گا، تیرا رب تیری دعا کو لوٹائے گا، وہ اس کو پورا کر گا۔ دوستان گرامی قدر، آج ہم دعائیں مانگتے تڑپتے رہتے ہیں، یار میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یار وہ منگدہ تو بڑی قبول ہوتی ہے پر میری کوئی نہیں ہوتی۔ آؤ دوستان گرامی قدر، حضور گور بتا رہے ہیں، اگر دعاؤں کی مقبولیت چاہتے ہو کہ آپ ہاتھ اٹھائیں تو رب رد نہ کرے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے رزق کو پاک کر لو۔ تم رزق طیب تمہارا ہوگا تو ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارا رب تمہاری دعا کو رد نہیں کرے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت مولانا شاہ ممداح خان بریلوی، آپ کو کسی نے دعوت پر بلایا اور کہا حضرت میرے گھر دعوت ہے، آپ دعوت پر گئے تو اس نے کئی سالن بنائے اور ایک چھوربے والا سالن بھی بنایا اور پیش کیا حضرت کے آگے، حضرت یہ کھائیے۔ آپ کھاتے رہے، چھوربے والا سالن آپ کو پسند آتا ہے۔ یہ عمومی طور پر بات ہوتی ہے، آپ بھی شادیوں پہ جائیں، کسی کو کسٹرڈ پسند آتا ہے تو کسی کو برگر پسند آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مرغا بڑا اچھا تھا، کوئی کہتا نہیں کٹے کا گوشت بہت بہترین بنا ہوا تھا۔ تو مختلف کھانے ہو تو کسی کو کوئی پسند آتا ہے، یہ اپنی اپنی زبان کا ٹیسٹ ہے۔ تو آپ کو شوربے والا سالن پسند آیا، اس سارے کھانوں میں شوربے والا سالن پسند آیا، آپ میزبان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میری بات سنیں۔ کہا جی حضرت، کہا یہ شوربہ پی سکتا ہوں؟ آپ کا دل چاہنا شوربہ پینے کو، کہا یہ شوربہ پی سکتا ہوں؟ کہا حضرت بنائے ہی آپ کے لیے، کہا نہیں یہ پینے کے لیے نہیں تو نے دیا، یہ کھانے کے لیے دیا، اب پینے کے لیے تیری اجازت کی ضرورت ہے۔ تو اتنی باریک بینی سی وہ دیکھا کرتے تھے۔ آؤ دوستانی گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں جس کا رزق پاک ہو وہ کبھی بھی پریشان نہیں۔ آج پریشانی، آج لوگ مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں اور سب سے بڑی درگاہ ایک ہی ہے جس پر ساری درگاہیں جا کر جاتی ہیں، اور وہ آپ کے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستانی گرامی قدر، حضور فرما رہے ہیں پریشانیوں کا حل بتا رہے ہیں کہ چار چیزیں اپنے پاس کر لو پھر پریشانیاں چھٹ جائیں گی، کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ درگاہ، اس کا مطلب حرکت نہ یہ سمجھنا کہ میں درگاہوں سے روک رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری درگاہیں اسی پر آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔
सब इसी पर माथा टेकते हैं। दोस्तान ग्रामी कदर, आओ आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ को पाक करो, रिज़्क़ को पाक करो। और चौथी बात हज़रत फरमाते हैं जिसके अखलाक अच्छे, जो अखलाक में आला हो। किसी शख्स ने अर्ज़ की, आका बताइए सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, इंसानों में सबसे बेहतरीन कौन है? हज़रत फरमाते हैं वअहसनुल खुल्क़ा, जो अखलाक में सबसे बेहतर है, जिसके अखलाक बेहतर है वो सबसे बेहतरीन है। आज दोस्तान ग्रामी कदर, मैं कहा करता हूँ अक्सर दोस्तों में बैठे बड़े लुटा रहे होते हैं और बड़ी मौज मस्तियाँ करवा रहे होते हैं। दोस्तों को कहते हैं यार ये पैसे होते किस लिए? नाच खानाते पढ़ने के बाद मैं कई नाच खानों को जानता हूँ, वो होटलों पे चले जाते हैं, यार बड़ी दिहाड़ी लगी, बड़ी दिहाड़ी लगी, वो होटलों पे जाकर खर्च करते हैं। काश कि तू होटल पर ना खर्च करता, किसी गरीब पर खर्च करता, अपनी माँ पर खर्च करता, बहन पर खर्च करता, बीवी पर खर्च करता, और वहां बैठा बड़ा ये चौधरी साहब कहता है यार ये पैसे होते किस लिए? लुटाने के लिए होते हैं। लेकिन घर में आए तो माँ का बेटा मेरी जूती टूट गई है, जरा वो तो कल लेते आना। अम्मा मैं हूं अपने आप को बेच देवा, मैं बेच जावा, मैं किथों ले आवा तेरी जूती जो के पैसे। दोस्तान ग्रामी कदर, वो माँ जो सारी रात जो जाकर पाला करती थी, उसको तू इन लफ्जों से बुलाता है और इन लफ्जों का इजहार करता है, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। दोस्तों में बैठा कितना शाखर्च बना हुआ था, बड़ा बादशाह बना होता है, लेकिन माँ को झिड़की दे देता है। और बीवी कहे कि मेरे लिए कल ये लेते आना, तो बीवी को भी झिड़क देता है। मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुमसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। आज माहौल ऐसे नहीं है। दोस्तान ग्रामी कदर, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का लिबास उसकी बीवी है और बीवी का लिबास उसका खामिद है। लेकिन दोस्तान ग्रामी कदर, आज माहौल में गर्मा गर्मी है। ये जो मैंने लिबास पहना है, कोई कहे मुझे फाड़ दो तो मैं फाड़ूंगा नहीं, मैं तो इससे प्यार करूंगा, संभल के बैठूंगा, कहीं इस पर दाग ना लग जाए, कोई धब्बा ना लग जाए। ये फूल आपने गिराए तो मैंने झाड़ कर नीचे कर दिए कि कहीं कमीज के नीचे ना आ जाए और धब्बा ना पड़ जाए। तो मैं अपने लिबास को संभालता रहता हूँ, सुधारता रहता हूँ, संभाल कर इसकी केयर करता हूँ, हिफाजत करता हूँ कि इस पर कोई धब्बा ना पड़ जाए। तो दोस्तान ग्रामी कदर, लिबास तो संभालने वाली चीज है, उसको फाड़ा नहीं जाता बल्कि संभाला जाता है। आज तलक कलामियां तुम्हारी हैं, आज हम तलक कलाम हो गए। घर में जाते हैं तो जाते ही आग बगोला हो जाता है, बार बड़े मीठी बोलियां बोल रहा होता है, बिजनेस करते हुए मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है, बड़े एहतराम से बोलता है। क्या करूं, ये कारोबार है। दोस्तान ग्रामी कदर, हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर में बेहतरीन है। तुमसे बेहतरीन वो एक हदीस के अल्फाज है, खैरुकुम 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 ले अहली व आना खैरुकुम ले अहली। हुजूर फरमाते हैं तुमसे बेहतरीन वो है जो अपनी अहल के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम सबसे बेहतरीन हूँ क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। और ये मोहल्ला दोस्तानी ग्रामी कदर, हुजूर फरमाते हैं जो सबसे जिसकी अखलाक बेहतर हो। एक बुढ़िया हजूर की बारगाह में, खातून हजूर की बारगाह में आती, वो कहती मोहम्मद मैंने आपसे बात करनी। अब ये माहौल हो, कोई मुझे आप में से खड़ा हो कैसे बात करे। मैंने कहा चुप कर, अभी मुझे तकरीर तो कर लेने दे। लेकिन आपके नबी का माहौल ऐसा नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर से वो कहती है मोहम्मद मैंने तुमसे बात करनी है। हजूर फरमाते फरमाइए, कहाँ यहाँ नहीं करनी, या लोग बैठे वहाँ करनी है। वो दूर जाकर धूप में खड़ा कर देते और आपस से बातें शुरू कर देते। वो पगली खतून थी, बातें बड़ा किया करती थी, लोगों को वैसे रोक लिया करती थी और अपनी बातें सुनाना शुरू कर देती थी। तो सुनते रहे हुजूर, सुनते रहे। जब वो जाने लगी तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ खतून जब तेरा दिल चाहे ना दिल की सुनाने को तो मोहम्मद की बारगाह में, तो मोहम्मद की बारगाह में आ जाना। हजरत उमर भी सुन रहे थे। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस रास्ते से आ रहे हैं लोग रास्ता बदल लेते हैं, कोई इसको मिलना नहीं चाहता, इसकी बात कोई भी नहीं सुनता। जब मेरे नबी के कानों पर पहुंची, हजरत उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर इसकी कोई नहीं सुनता। तो मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर जिसकी कोई नहीं सुनता मोहम्मद भी उसकी ना सुने। ये रवैये दिए, ये अखलाक दिए हमें, सिखाए। दोस्ताने ग्रामी कदर, आओ ज़हन नशीन कर लीजिए आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जलवागर थे। एक साथी अंगूर का गुच्छा लेके आ गया, तो
تو پہلا پھل تھا. یہ ہر ایک محب کا دل چاہتا ہے کہ محبوب کو دے, ہر عاشق کا دل چاہتا ہے کہ معشوق کو دے, ہر دوست کا دل چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے دوست کو تحفہ پیش کیا جائے. تو آقا کو دل چاہتا ہے کہ آقا غلام ہو تو آقا کو پہلا پھل پیش کرتا ہے. حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کا دانہ اٹھاتے ہیں, منہ میں ڈالتے ہیں تو انگور کھٹے ہوتے ہیں. حضور کھانا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ صحابہ کے بڑھتے ہیں, حضور ہمیں دے, لیکن حضور کسی صحابی کو نہیں دے رہے. تڑپ رہے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ ہمیں دیں, لیکن حضور کسی کو نہیں دیتے. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انگور کھا جاتے ہیں. جب وہ شخص اٹھ کے جاتا ہے وہ کتنا خوش ہوا ہوگا کہ حضور کو انگور اتنے پسند آئے کہ کسی کو بھی نہیں دیے. سارے مانگ رہے تھے, کسی کو نہیں دیے. ہر ایک کا ہاتھ بڑھ رہا تھا لیکن حضور نے کسی کو نہیں دیے. حضور کو میرے انگور بڑے پسند آئے. تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ انگور کھٹے تھے, اگر آپ کو دیتا تو آپ نے کہنا تھا حضور نہ کھائیے, میری قسمت کا سودا انگور کھٹے. حضور فرماتے ہیں میں انگور تو کھٹے کھا سکتا ہوں پر دل کھٹا ہوتا نہیں دیکھ سکتا. آج دوستان گرامی قدر ماحول کیسا ہے؟ آؤ سیکھیں کربلا کی وادی سے. کربلا کی وادی سے یہی سبق ملتا ہے. کربلا کی وادی کا ایک چشمدید گواہ تھا. آپ اخلاق سنیے دوستان گرامی کا, اسی گھرانے کا اخلاق سنیے. جو چشمدید گواہ تھا جس نے حسین پر تیر برساتے ہوئے کو دیکھا, نیزوں کو برساتے ہوئے کو دیکھا, تلواریں اٹھاتے ہوئے کو دیکھا, جو تلواریں مار رہے تھے ان کو بھی دیکھ رہا تھا. ان میں سے ایک پناہ لینے اسی در پر آ گیا اور پناہ مانگتا ہے. حضرت امام زین العابدین اسے پناہ دیتے ہیں, اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں, کھانا دیتے ہیں. جب جانے لگتا ہے تو تحفے بھی دیتے ہیں. اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے اتنے اچھے لوگ اور میں کیا کر بیٹھا. واپس آتا ہے کہ حضرت آپ مجھے پہچانے نہیں, اگر پہچان جاتے تو ایسا سلوک نہ کرتے. تو حضرت کا جملہ سننے, حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ تیرا کردار تھا, یہ مصطفیٰ کے بیٹے کا کردار. تو یہ انداز ہے دوستان گرامی قدر. آج ہمارا گھروں میں کیا ماحول ہے؟ آج ماں بوڑھی تڑپ رہی ہے کہ بیٹا پاس نہیں بیٹھا, ساری رات نیٹ پر اور فیس بک پر لگا رہتا ہے, واٹس ایپ اور یوٹیوب پر چینل دیکھتا رہتا ہے, مختلف آوازیں سنتا رہتا ہے, لیکن اس کی آواز نہیں سنتا. جو آوازیں دیتی ہے تو محبت سے پکارتی, میرے پپو تیری حیاتی ہوئے, تیری زندگی ہو, اس کی آواز یہ نہیں سنتا. آؤ دوستان گرامی قدر, حسین کے چاہنے والوں ایک پیغام سنتے جائیں. حسین ایک ہی پیغام دے گئے کہ مجھے جنت عزیز نہیں, رب کی مرضی عزیز ہے. جنت میرے نفس کی مرضی ہے اور سجدہ میرے رب کی مرضی ہے. حسین کو اپنی نہیں اپنے رب کی مرضی عزیز ہے. آؤ دوستان گرامی قدر اپنے آپ کو دین پر لٹائیں گے نا, دین پر لٹائیں گے نا. آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں جس میں جمع نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اس میں ایک چیز حضور نے یہ فرمائی کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار, میری اولاد سے پیار کرے. ایمان سے کہیے ہم دعوے دار تو ہیں, دعوے دار تو ہم حضور کی آل کے بڑے نوکر ہیں. آپ کے پڑوس میں کوئی غریب سید زیادہ ہو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے لوگوں نے تعاون کیا؟ آج معروف پیر ہو تو بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں, بڑے پیار کیے جاتے ہیں. آج کوئی میرے نعرے لگا لے تو میں کوئی فخر نہیں سمجھتا, میں تب فخر سمجھوں گا جب امتی اپنے آقا کی وجہ سے کسی سے پیار کرے. اب معروف بندے کو ہر کوئی چاہتا ہے, پیار کرتا ہے. دوستان گرامی کہتے ہیں آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ کوئی سید زیادہ ہے اور غریب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صلہ نہیں مانگا, اپنی اولاد پر خیرات بھی بند کر دی, صدقات بھی بند کر دی کہ یہ صلہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ تم صدقہ اور خیرات بھی میری اولاد کو دو, یہ صلہ بھی نہیں مانگا. دوستان گرامی قدر لیکن آپ بھولیں بھی نہ, ایک سیدزادہ کہتا ہے میں نے خود عید والے دن بھی ایک سیدزادے کو آلو چھولے کی ریڑھی پر دیکھا اور ایک سیدزادے کو غبارے بیچتا ہوا عید والے دن دیکھا ہے. آج حضور فرماتے ہیں کبھی بھی اپنی اولاد سے کام نہ جاننا, میری اولاد سے زیادہ محبت کرنا, اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت کرنا. ایمان سے اپنے دلوں میں جھانکیے رکھیں. آج دعوے کرتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں اور اکثر علماء کہتے ہیں محبت کا مطلب ہے جیا نہ جائے دین کے بغیر.
جن کے بغیر جینا مشکل ہو، جیسے مچھلی پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، ایسے آل رسول کے بغیر جیا نہ جا سکتا۔ تو دوستان گرامی قدر، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ الفاظ کے الفاظ ہی رہ جاتے ہیں۔ اور پریکٹس میں لائیں دوستان گرامی قدر، کبھی ان سے جدا نہ ہو، ہمیشہ ان سے جڑے رہیں، ان سے جڑے رہیں، اور اس وجہ سے جڑے رہیں، ان کے اعمال کو نہ دیکھیں، اس وجہ سے جڑے رہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، حضور کی یہ حال ہے، ہم حضور کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری وجہ سے ان سے پیار کرو، اور میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی حال کے بارے میں۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، آؤ یہ 4 چیزیں کریں گے نا، سچائی، امانت داری، یہ کریں گے نا، آج کے بعد جھوٹ کو طلاق دیتے ہیں نا، یہ چودھری کا پیغام نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کو یاد کرو، کیا کام تھا، کس وجہ سے یاد کیا جائے؟ اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا النَّبِيَّ، وہ سچا نبی تھا، وہ سچا نبی تھا، سچائی کی وجہ سے ٹکرا ہوا۔ تو دوستان کرام سچائی کا دامن تھامیں گے، آج کے بعد سچ پر اپنی زندگی کو قائم کریں گے، دوسری بات امانت داری پر قائم رہیں گے، تیسری بات اپنے رزق کو پاک کریں گے، جھوٹ بول کے، فریب کر کے، دھوکہ کر کے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں جتنے وچ لیتا ہوں انہیں وچ بیچ دیتا، میں خود کاروبار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ برابر میں کیسے بیچا جاتا ہے، کیوں بیچا جاتا ہے، بیچنا بھی پڑتا ہے بعض اوقات، پتہ لگے کہ چیز سستی ہونے والی ہے تو ریٹو ریٹ بھی بیچا جاتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو گاہک پر احسان نہیں ہوتا، لیکن یہ گاہک پر احسان کیا جاتا ہے، یار تیری وجہ تو میں ریٹو ریٹ پہ دینا، یہ اگر سچائی بھی ہو تو اس میں اور بھی وجہ ہے، کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دوستان گرامی قدر، آؤ اپنے رزق کو پاک کریں گے نا، رزق کو پاک کریں گے نا، رزق کو پاک کریں گے اور اپنے اخلاق بہتر کریں گے۔ کوئی آپ کو تنگیاں دے، برا کہے، بھلا آپ کو گالیاں نکالے، آپ نے گالیاں نہیں دینے، اس کا انداز اس کو مبارک، آپ اپنے اچھے انداز کو اپنائیں، آپ اپنے آقا کی غلامی کو اپنائیں۔ تو ہماری غلامی اپنے آقا کی یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے اندازوں کو اپنائیں۔ حضور تو پتھر کھا کے لوگ سوچ رہے تھے کہ ابھی بد دعا دیتے ہیں اور یہ غرق اور تباہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ بھی پیغام بھیجتے ہیں محبوب ایک دفعہ اللہ تو ہلا اور دیکھ میں کیسے ان کو برباد کرتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اللہ انہیں غرق کر، بلکہ کہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، ان کو میری پہچان نصیب کر، یا اللہ انہیں عقل دے، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دینا کسی اور کی ادا نہیں، آپ کے نبی کی ادا ہے۔ آؤ دوستانی گرامی قدر کریں گے نا، اپنے اخلاق بہتر کریں گے۔ میں نے گال کٹی، میں بدلہ لینا، میں نے دساں گا گال کی میں کٹی دی، یہ ماحول نہیں دینا، ماحول یہ دینا جو گالی بھی دے اسے بھی دعا دے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے ہدایت کی کرسی پر بٹھائے، یہ دعائیں دیں، ایسا کریں گے نا۔ آج کے بعد ماں کے ساتھ بد اخلاقی سے نہیں بولیں گے، کریں گے نا ماں کے ساتھ اچھے اخلاق، بیوی جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ماحول اچھا کرے، اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے، گھر میں اچھے اخلاق، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ۔ دوستان گرامی کریں گے نا، گھر سے ابتدا کریں، گھر میں ماحول اچھا کریں، پھر اس ماحول کو باہر لائیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کریں، تنگ کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھے رویے کریں، جو آپ پر غلاظتیں پھینکتا ہو، باتوں سے، لفظوں سے غلاظت پھینکتا ہو، آپ اسے غلاظت نہ نوازیں، بلکہ آپ اسے پیار سے دعا دیں، یا اللہ اسے ہدایت دے، اس کا کام اسے مبارک، آپ اپنی غلامی جاری کریں گے نا۔ اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو آپ کے آقا کی باتیں سناؤں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی